ولو شاء ربک، اگر تیرا رب چاہتا، لآمن من فی الارض کلہم جمیعا، زمین کا ہر شخص ایمان لے آتا۔ اے نبی اگر یہ جبری کرنی تھی تو میں خود کر لیا ہوتا، آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ زبردستی ہی مسلمان بنانا ہے تو پھر ہم کر لیتے ہیں۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ لوگوں کو مجبور کر کے مومن بنانا چاہتے ہیں؟ انما علیک البلاغ، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، وعلینا الحساب، حساب ہم لیں گے۔ انما انت مذکر، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر مسلط نہیں ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، آپ ان پر جابر نہیں ہیں۔ وما انت علیہم بحفیظ، آپ ان کے دروگا نہیں ہیں، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے۔ انک لا تہدی من احببت، جس کو تو چاہے ہدایت نہیں دے سکتا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ وہو اعلم بالمہتدین، اور اس کو پتہ ہے کس کس کو دینی چاہیے۔ اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی جی ٹی روڈ گجراوالا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ یہ سبق ایمان بالقدر کا لمبا سبق ہے، میں اس کو مختصر کرنے کی کوشش تو کروں گا انشاءاللہ، لیکن ادھورا چھوڑنے سے اشکالات بڑھتے ہیں، ادھورا نہیں چھوڑنا اس کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تیرا رب چاہتا تو زمین میں ہر شخص مسلمان ہو جاتا۔ کیا آپ لوگوں کو مجبوراً مومن بنانا چاہتے ہیں؟ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ لوگوں کو مجبوراً مومن بنانا چاہتے ہیں؟ یہ قرآن حکیم کی آیت ہے۔ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور قلم کو کہا لکھو۔ قلم کہتی کیا لکھوں؟ کہا جو کچھ ہونا ہے سارا لکھ دو، جو کچھ ہونا ہے وہ سارا لکھ دو۔ جب کوئی گھر بنانا ہوتا ہے، بلڈنگ بنانی ہوتی ہے تو آرکیٹیکٹ نقشہ بناتا ہے کہ ہونے والی بلڈنگ اس طرح کی ہوگی، سائڈ سے یوں نظر آئے گی، سامنے سے یوں نظر آئے گی، یہاں پلر ہوں گے، یہاں بیم ہوں گے، BOQ نکالتے ہیں اس کا، بل آف کوانٹٹی، اتنی بجری لگے گی، اتنی ریتی لگے گی، اتنی اینٹ لگے گی، اتنا سریا لگے گا، اتنا وقت لگے گا، اتنا بجٹ لگے گا۔ لیکن کبھی بارشیں شروع ہو گئیں، کام لیٹ ہو گیا، کبھی ٹھیکیدار بھاگ گیا اور لیٹ ہو گیا، کبھی پڑوسی نے اسٹے لے لیا اور کام خراب ہو گیا، تو اس کا اندازہ غلط ہو جاتا ہے۔ حکومت کام شروع کرتی ہے اتنے بجٹ میں، وہ ختم ہوتا ہے اس سے 3 گنا بجٹ میں۔ لیکن رب ذوالجلال والاکرام کا علم پرفیکٹ ہے، جو اس نے اپنے علم سے لکھا ویسا ہی ہوتا ہے۔ یہ 2 باتیں ہیں، جو رب نے لکھا ویسا ہی ہوتا ہے، یا یہ کہیں کہ جو ہونا تھا وہی رب لکھتا ہے، جو ہونا ہے وہی رب لکھتا ہے۔ تو اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو لکھا ہے ویسا ہی ہوتا ہے، مگر اس میں لوگوں نے اشکال پیدا کیا۔ 2 اشکال پیدا ہوئے۔ ایک اشکال یہ ہوا کہ جب جو رب لکھتا ہے ویسا ہی ہونا ہے تو پھر ہم تو مجبور ہوئے۔ جتنے اردو شاعری کے شاعر ہیں نا، اکثر اس اشکال کا شکار ہیں۔ تھا عالم جبر کیا بتاویں، کس طرح زیست کر گئے ہم۔ تو یہ جو اشکال ہے کہ جو رب نے لکھا، جو رب نے چاہا وہی ہونا ہے، تو پھر ہمارا تو پھر بہانہ ہی ہوا نا۔ ہمیں
ہم سے وہی رب بھی کرواتا ہے نعوذ باللہ، اور پھر ہم سے چوری کروا کے ہمارا ہی ہاتھ کاٹ دیتا ہے، بدکاری کروا کے رجم کر دیتا ہے۔ چاہتا تو جو وہ ہے وہ ہوتا ہے بھائی جی، جو رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے نا جی۔ تو یہ دو معنی والا لفظ ہے، یہ بات درست ہے کہ جو رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، مگر کیا اس نے اس میں جبر کیا ہے؟ پر جبر تو نہیں کیا۔ تو یہ ایک عقیدہ پیدا ہوا جبر کا، اس کو عربی میں جبریہ کہتے ہیں، کہ ہم مجبور ہیں اور ہم سیاہ کریں سفید کریں وہ رب ہی کرواتا ہے اور پھر اس پر سزا دے دیتا ہے۔ تو گویا انہوں نے اللہ کی طرف ظلم کی نسبت کی، خود ہی ہم سے کرواتا ہے، خود ہی ہمیں سزا دے دیتا ہے، خود ہی جہنم میں ڈال دے گا، تو یہ ظلم نہیں ہے۔ انہوں نے رب ذوالجلال کو ظالم قرار دیا۔ اس عقیدے کے ریئیکشن میں ایک جماعت اٹھی، اس نے کہا اگر اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتہ ہے جو کچھ ہونا ہے یا اس نے لکھ رکھا ہے تو پھر تو جبر پیدا ہوتا ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ہم اللہ کی تقدیر کا ہی انکار کر دیتے ہیں کہ اللہ کو پہلے سے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہونا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ سے ظلم کی نفی کی جا سکے۔ انہوں نے رب ذوالجلال کی نسبت جہالت کی طرف کر دی۔ چور گھر سے نکلا چوری کرنے، رب دیکھ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیوں رات کے وقت نکلا یہ، ہاں پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے یہ، اس کو پتہ ہے کہ میں چوری کرنے جا رہا ہوں، رب کو نہیں پتہ، مطلب وہ رب سے زیادہ جانتا ہے۔ اور جب چوری کر کے نکلا تو رب نے کہا اچھا تو چوری کرنے آیا تھا، اب پتہ چلا ہمیں۔ اس کا مطلب رب سے مخلوق زیادہ جانتی ہے۔ تو انہوں نے اللہ کی نسبت جہالت کی طرف کر دی۔ اب ذرا قرآن حکیم کو دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جا بجا فرماتے ہیں وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، میں بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ، اللہ جہانوں کے لیے ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ ان پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، میں نے اپنی جان پہ ظلم حرام کر دیا۔ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور میں نے تمہارے اوپر بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ فَلَا تَظَالَمُوا، ظلم نہ کیا کرو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، اللہ ذرہ برابر کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ ساری آیتیں ان لوگوں کے باطل عقیدے کا رد کرتی ہیں جو اپنے آپ کو رب کے سامنے مجبور محض مانتے ہیں۔ اور جتنی آیات اللہ تعالیٰ کے علم پر دلالت کرتی ہیں، ان اللہ علیم خبیر، ان اللہ لطیف خبیر، علام الغیوب، عالم الغیب والشہادہ، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کائنات کے کھربوں کھربوں درختوں کا پتا بھی گرتا ہے تو اس کے علم میں ہوتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، دانہ زمین میں جا کر اس پر کیا بیتتی ہے اللہ جانتا ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک چیز ہو یا تار ہو، ہر چیز یا خشک ہوگی یا تار ہوگی، ہر چیز کی باریکیوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے لکھا ہی کچھ نہیں اور اللہ کو پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ جہالت کی نسبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں اپنے علم کا بیان کر کے یہ الزام رد کر دیا، اللہ جاہل نہیں، اللہ عالم ہے۔ تو تیسرا موقف جو اہل سنہ والجماعہ کا ہے، جو ہمارا ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ بعض کاموں میں مجبور ہے اور بعض کاموں میں اختیار والا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ بعض کاموں میں مجبور ہے اور بعض کاموں میں با اختیار ہے۔ مثلا آپ کب پیدا ہوئے؟ لیٹ کیوں نہیں ہو گئے؟ جلدی کیوں؟ آپ صحابہ کے زمانے میں کیوں نہیں آ گئے؟ آپ کسی سیٹھ کا بچہ کیوں نہیں بن گئے؟ ہاں، آپ کا رنگ اس طرح کا کیوں ہے؟ آپ کا قد چھوٹا کیوں ہے؟
یہ کونی اوپر کو مڑتی ہے پیچھے کیوں نہیں مڑتی؟ تو یہ سب چیزیں ان میں ہم مجبور ہیں، ان میں ہم مجبور ہیں۔ اور اذان ہوئی تو نماز پڑھنی ہے، اس میں جبر ہے؟ نہ پڑھنے کا جبر ہے نہ پڑھنے کا جبر ہے، اختیار ہے۔ پیسہ ہے، زکوٰۃ دینی ہے، جو شرعیات ہیں، شرعی مسائل ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو مجبور نہیں کیا۔ جب بنیادی طور پہ اسلام لانا ہے اس نے تو اس کو مجبور نہیں کیا۔ تو مسلمان ضرور ہو، نہیں نہ ہو تیری مرضی، لا اکراہ فی الدین۔ لیکن جب اب تو اپنے اختیار سے مسلمان بن جائے گا تو اب کہے میں نماز نہیں پڑھتا تو تیری پٹائی ہوگی، اب تو کہے زکوٰۃ نہیں دیتا تو تیری گردن اترے گی، کیونکہ تو اپنے اختیار سے مسلمان ہوا ہے۔ تکوینی امور میں انسان مجبور ہے اور شرعی امور میں با اختیار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے شرعی امور کا سوال کرنا ہے، تکوینی کا سوال نہیں کرنا۔ اللہ نہیں پوچھے گا کہ تو لیٹ کیوں پیدا ہوا، اللہ نہیں پوچھے گا کہ تیرا رنگ کالا کیوں تھا، تیرا قد چھوٹا کیوں تھا۔ یہ تکوینی امور ہیں، اللہ کے ہیں، اس لیے ان میں رب نے سوال نہیں کرنا، اور جن کا اختیار دیا ہے اسی میں ہی امتحان ہے، اسی کا ہی سوال کرنا ہے۔ تو یہ تو ہو گئے تقدیر کے بارے میں 3 موقف۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یجمع خلق احدکم فی بطن امہ 40 یوما نطفہ ثم یکون علقۃ مثل ذلک ثم یکون مضغۃ مثل ذلک۔ آپ 40 دن پانی کی حالت میں رہتے ہو، پھر 40 دن خون کی حالت میں رہتے ہو، پھر 40 دن بوٹی بن جاتے ہو، یہ ہو گئے 4 مہینے۔ یبعث الیہ ملک فینفخ فیہ الروح، پھر فرشتہ آ کر کے اس میں روح پھونک دیتا ہے، وہ بوٹی ہلنے لگ جاتی ہے۔ یؤمر باربع کلمات، اس فرشتے کو 4 کلمات کا حکم ملتا ہے، بکتب رزق ہی، کہ اس کا رزق لکھو۔ وہ کتاب جو پہلے دن لکھی تھی نا، اس سے دیکھ کر لکھو کتنا ہے اس کا۔ بکتب رزق ہی، اس کا رزق، و اجل ہی، اس کی موت، و عمل ہی، اس کے اعمال، و شقی ام سعید، جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، یہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک تقدیر ساری کائنات کی بڑی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، کتاب مبین میں، اور دوسری پیدائش کے وقت ہر فرد کی لکھی جاتی ہے، اور اس میں سے بھی جو سالانہ کوٹا ہوتا ہے وہ لیلۃ القدر میں لکھا جاتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا۔ تو یہ تقدیر جو لکھی جاتی ہے، نمبر 1 بکتب رزق ہی، کتنا رزق کمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کیا ہوا ہے۔ کسب اس نے کرنا ہے، بہتری کی کوشش اس نے کرنی ہے، بھاگ دوڑ اس نے کرنی ہے، لیکن ملنا اتنا ہے جتنا لکھا ہوا ہے۔ کوئی کہے میں پڑھا لکھا زیادہ تھا اس لیے روٹی کماتا ہوں، تو کئی میٹرک فیل بڑے بڑے بحریہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، میٹرک پاس۔ کوئی کہے کہ میں چلاک بڑا تھا اس لیے کماتا ہوں، کئی بیچارے انگوٹھا چھاپ سائن کرنے نہیں آتے، بڑے بڑے سیٹ ہیں۔ کوئی کہے میں زیادہ محنت کرتا ہوں 12 گھنٹے اس لیے میرے پاس پیسہ ہے، سیٹ 4 گھنٹوں کے لیے آتا ہے، زیادہ کماتا ہے۔ تو یہ رزق کتنا ملنا ہے، کمائی محنت اچھے کی کوشش آپ نے جاری رکھنی ہے، مگر ملنا آپ کو اتنا ہے جتنا لکھا ہوا ہے۔ جس کو اللہ نے غریب لکھا ہے،
یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کا کیا قصور ہے؟ اور اگر میں وضاحت کر دوں تو پھر آپ کہو گے کہ جس کو رب نے امیر لکھا ہے اس کا کیا قصور ہے؟ ہاں، یہ آپ مجھے بتائیں کہ جس کے پاس پیسہ نہیں وہ غریب ہے، فقیر ہے، اس کا امتحان بڑا ہے یا جس کے پاس پیسہ ہے اس کا امتحان بڑا ہے؟ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت بھی دیکھی جہنم بھی دیکھی معراج کی رات، تو جنت میں زیادہ کون تھے؟ غریب۔ تو ثابت ہوا جس پیپر میں پاس ہونے کی ریشو زیادہ ہو وہ پیپر آسان ہوتا ہے، ہاں، اور جس پیپر میں فیل ہونے کی ریشو زیادہ ہو وہ پیپر مشکل ہوتا ہے۔ تو جس کو پیسہ ملا ہے اس کا پیپر مشکل ہے اور جس کو نہیں ملا اس کا پیپر آسان ہے۔ جس کو پیسہ نہیں ملا وہ بیچارہ ہے مگر 50 سال کے لیے، اور جس کو نہیں ملا، جس کو ملا ہے پیسہ وہ بیچارہ ہے 50,000 سال کے لیے۔ جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ تقسیم ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں شر سے بھی آزماتے ہیں، ہم تمہیں خیر سے بھی آزماتے ہیں، کسی سے چھین کے آزماتے ہیں کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کسی کو دے کر آزماتے ہیں کہ شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ وہ شکر کر کے کامیاب ہو جاتا ہے، وہ صبر کر کے کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کتب رزق ہی، وَأَجَلِهِ، کب مرے گا، یہ تو خیر کوئی اشکال نہیں، سب جانتے ہیں کہ اللہ نے طے کیا ہوا ہے کب مرنا ہے۔ بچے حفظ کرتے ہیں نا، بچے حفظ کرتے ہیں، ٹیچر جا کر ان کا امتحان لیتا ہے، اس نے جی 10 پارے یاد کیے ہیں، اس کا سبق 15 تک ہے، یہ 20 تک ہے، یہ پورے قرآن کا ہے، تو 20 والے کا 20 سے امتحان ہوتا ہے، 10 والے کا 10 سے ہوتا ہے، اور کوالٹی دیکھی جاتی ہے، تو اس کے بعد ان کو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کر دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے 10 والا فرسٹ آ جائے، اس کی کوالٹی اچھی ہو، 30 والا فرسٹ نہ آئے، ہو سکتا ہے 30 والا آ جائے۔ تو جتنا سبق ہے اتنے میں ہی پیپر ہونا ہے نا، اور جس کی عمر چھوٹی موت پہلے آ گئی اس کا اتنے میں پیپر ہونا ہے، اتنے میں فرسٹ سیکنڈ آنا اس نے، اور جس کو ذرا موقع زیادہ مل گیا اس کا اس میں پیپر ہونا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ کس نے کیا کیا ہے اس حساب سے اس کا فیصلہ ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، جی وہ تو ابھی بچہ تھا اور والدین نے تو اس کا سکھ ہی کوئی نہیں دیکھا، وہ اللہ لے گیا۔ ہاں، جوان چلا جائے، او جی ماں تو اس کی پوٹیاں دھوتی رہی، اب سکھ کا وقت آیا تھا تو اللہ لے گیا۔ اور اگر بچوں والا چلا جائے، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے چلا گیا، تو بندے نے تو خوش ہونا ہی نہیں ہے۔ آپ کبھی کسی مرغیاں بیچنے والے کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور اس کو کہو، وہ گاہک آیا مرغی دو، وہ ایک پکڑتا ہے ذبح کر دیتا ہے، ایک اور اچھا وہ اس کو ادھر کرتا ہے، اس کو ادھر کرتا ہے، وہ والی نکالتا ہے۔ آپ کھڑے ہو کر مشورے دو، نہیں نہیں یہ نہیں، یہ ذبح کرو۔ پھر گاہک آیا، اس کو کہ یہ نہیں، یہ ذبح کرو۔ آپ کا مشورہ مانے گا؟ ہاں، وہ کہے گا ابھی تیرا کتنا حصہ ہے، مجھے پتہ ہے اس نے کتنے کلو کی مانگی ہے اور کس سے کتنا کلو گوشت نکلنے کی امید ہے، میری اپنی پریارٹی ہے، تو خواہ بولتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، مرغی بھی مخلوق ہے اور قصاب بھی مخلوق ہے، اور وہ اس نے پیدا نہیں کی، وہ خرید کے لایا ہے نا، اور وہ سمجھتا ہے کہ جس کو میں پہلے چاہوں کاٹوں، جس کو چاہوں بعد میں کاٹوں، میں کسی کا مشورہ نہیں لے سکتا۔ ہاں، تو تیرا رب تو خالق ہے اور تو اس کا مخلوق ہے،
اور تو اس کو کس حساب سے مشورے دے رہا ہے بھائی کہ یہ پہلے کیوں چلا گیا جی، وہ بعد میں کیوں گیا ہے جی، ہاں وہ لیٹ ہو جاتا ہے جی، اس کو میری عمر لگ جاتی جی، ہاں تیری کیا اوقات ہے؟ تو بھی مخلوق ہے، غلام ہے رب کا، اور وہ جس کو لے گیا وہ بھی رب کا غلام ہے، اور اس نے خود پیدا کیا ہوا ہے، وہ جس کو چاہے پہلے لے جائے، جس کو چاہے بعد میں لے جائے، تیرا کتنا حصہ ہے؟ بے کتب رزق ہی و اجل ہی و عمل ہی، عمل کیا کرے گا؟ نیکیاں کرے گا یا برائیاں کرے گا؟ یہاں پہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب پہلے سے طے شدہ ہے کہ میں نے گناہ ہی کرنے ہیں اور جہنم میں ہی جانا ہے، تو پھر میں مصیبت میں کیوں پڑا ہوا ہوں؟ روزے رکھ رہا ہوں، قیام کر رہا ہوں، پتہ نہیں میرا آخر کیا بننا ہے۔ تو جب لکھے پر ہی فیصلے ہونے ہیں، جب میچ فکس ہے، تو پھر کھیلنے کا فائدہ کیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، تم نیکیاں کرو، اللہ تعالیٰ اس نتیجے کے حساب سے لوگوں کے لیے نیکیاں آسان کر دیتا ہے۔ جو جہنم کے لیے پیدا ہوا اس کے لیے جہنم کے کام آسان ہو جاتے ہیں، اور جو جنت کے لیے پیدا ہوا اس کے لیے جنت کے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ اشکال پھر وہیں کا وہیں ہے کہ جب اس نے ہی اس کے لیے جہنم کے کام آسان کیے تو پھر اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نیکیاں کیوں کروں جب اس کے پہلے سے میرے بارے میں لکھا ہوا ہے، تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں گناہ کیوں کروں میرے لیے پہلے سے جو لکھا ہوا ہے؟ مطلب آپ نے اپنے آپ کو جہنمی فرض کیوں کیا ہوا ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں فرض کر لیتے کہ جب اللہ نے میرے لیے جنت لکھی ہے تو میں گناہ کیوں کروں؟ آپ رب پر بدگمانیاں کیوں کرتے ہیں؟ آپ یہ گمان رکھیں کہ میرے لیے جنت لکھی ہے، میں نے نیکیاں کرنی ہے، میں گناہ کیوں کروں؟ اور جب اللہ نے بتایا نہیں تو پھر تو نیکی کا حکم دے، برائی سے رک جا، نیکیاں کر، برائی سے رک جا، تمہیں حکم اس چیز کا ہے اور وہ بتایا ہی نہیں رب نے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور جہنمیوں کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اب اس کا جو اشکال ہے کہ پھر بندے کا کیا قصور ہے؟ جب رب نے اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کیا تو اس کو تھوڑا سا کھول لیتے ہیں۔ میرا سکول ہو، میں نے بنایا ہو، تو میری چاہت ہوگی کہ داخلہ زیادہ زیادہ ہو تاکہ فیسیں زیادہ ہیں، تاکہ میری جیب بھرے۔ لیکن ایک بچے کو میں نکال دیتا ہوں، گھر بھیج دیتا ہوں، وہ روتا روتا گھر جاتا ہے، ابا ابا مجھے پرنسپل نے نکال دیا۔ اگر اس کا باپ عقل مند ہوا تو وہ کہے گا بیٹے اس کا فائدہ تو اس میں ہے کہ تم وہاں پڑھو، تمہاری فیس ملے اس کو، تیرے نکالنے میں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو بتا کہ تو نے کیا کیا تھا، تو نے کیا کرتوت کی تھی جس کی وجہ سے اس نے نکالا، تو بتا۔ کیونکہ یہ بالکل بات سمجھ میں نہیں آنے والی کہ اس نے خام خواہ تجھے نکال دیا، تو بتا تو نے کیا کیا تھا۔ اور اگر باپ بیوقوف ہوا تو وہ کہے گا میں ابھی پوچھ لیتا ہوں میرے بیٹے کو کیوں نکالا، ہم کو مفت تھوڑا پڑھاتے ہیں، کیوں نکالا میرے بیٹے کو، آ جائے گا لڑنے کے لیے۔ اور سمجھدار آدمی وہ پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا تھا جس وجہ سے نکالا۔ رب کی کوئی مثال نہیں ہوتی، مخلوق کی مثال صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے سارے بندے مومن بن جائیں، ٹھیک ہے؟ پوری کائنات میں جن اور انسان ایسے ہیں جن کو اللہ نے با اختیار کیا ہے، باقی کوئی مخلوق با اختیار نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے یہ امانت پیش کی تھی آسمانوں پہ، زمینوں پہ اور پہاڑوں پہ، فابین ان یحملنها، انہوں نے انکار کر دیا جی ہم نہیں۔ وہ امانت کیا ہے؟ شریعت کی امانت، کہ با اختیار ہو جاؤ، آسمان بھی رب کی مخلوق ہے، تسبیح بیان کرتا ہے، پہاڑ بھی رب کی مخلوق ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یا جبال اوبی معہ، اے پہاڑوں تم بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر تسبیح بیان کیا کرو۔ درخت بھی تسبیحیں بیان کرتے ہیں، پرندے بھی، ام من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر چیز رب کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں سب رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ان کو اختیار تھا کہ آپ اپنی مرضی سے میری بات مانو اور چاہو تو نہ مانو، مانو گے تو میں تمہیں جزا دوں گا، نہیں مانو گے تو سزا دوں گا۔ آسمان کہنے لگے نہ جناب، ہمیں تو آپ حکم دو اور ہم کریں گے، ہمیں اختیار برداشت نہیں، ہم اختیار لے کر تباہ ہو جائیں گے۔ زمینوں تم مان جاؤ، بولے نہیں ہم بھی نہیں مان سکتے۔ پہاڑوں تم مان جاؤ، اگر یہ مان جاتے تو زمین اپنی مرضی سے ہلنا شروع کر دیتی، بس ٹھیک ہے، اور ہم کوئی بلڈنگ کھڑی نہیں کر سکتے، کائنات میں استقرار نہیں آتا۔ ان سب نے انکار کیا، وحملہ الانسان، انسان نے اختیار قبول کر لیا، انہ کان ظلوما جہولا۔ تو یہ جو اختیار ہے یہ اللہ نے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود رب چاہتا ہے کہ بندے میرے طاعت گزار ہوں۔ اگر نابینا کہے کہ میں فلمیں نہیں دیکھتا اور آنکھ والا کہے فلم نہیں دیکھتا، فرق ہے یا نہیں؟ اگر گونگا کہے میں گالیاں نہیں دیتا یا گانے نہیں گاتا اور زبان والا کہے میں گانے نہیں گاتا، فرق ہے یا نہیں؟ بڈھا کہے میں چوری نہیں کرتا اور جوان کہے میں چوری نہیں کرتا، ہاں کچھ فرق ہے نا۔ جتنا طاقت، جتنی قوت زیادہ ہوگی اتنا اس کا گناہ سے بچنا مشکل ہوگا اور اس کو اتنا اجر زیادہ ملے گا۔ تو فرشتہ کہے کہ میں نافرمانیاں نہیں کرتا، میں گناہ نہیں کرتا، میں بدکاری نہیں کرتا، اور انسان کہے میں بدکاری نہیں کرتا، یہ فرق ہے۔ ہم کہیں گے تمہیں تو اختیار ہی نہیں ہے، اور ہم با اختیار ہو کر نہیں کرتے۔ کمال تو یہ ہے، تو رب ذوالجلال نے چاہا کہ کوئی مخلوق ایسی بھی ہو جو با اختیار بھی ہو پھر بھی میری بات مانے، اور وہ آپ لوگ ہو۔ تو اس کے باوجود، اختیار دینے کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم گناہ نہ کریں۔ حبب الیکم الایمان، اس نے ایمان کو محبوب بنایا۔ وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اس نے کفر کو، نافرمانی کو ناپسند کیا۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ کفر کو بندوں کے لیے پسند نہیں کرتا۔ واللہ لا یحب الکافرین، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، مومنوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے سارے مومن ہو جائیں، لیکن اختیار دیا ہوا ہے، جبر نہیں کرتا۔ جبر کیا تو پھر اختیار ختم ہو جائے گا۔ وہ سمجھ آ رہی؟ تو رب تو چاہتا ہے سارے ہی مومن ہو جاؤ، اور اس کے لیے نبی بھیجتا ہے، اس کے لیے شیطانوں کو باندھ دیتا ہے کہ لگا لو زور تو جتنا لگتا ہے تم سے۔ اس کے لیے تو وہ چاہتا ہے لوگ مومن بن جائیں، اور وہ چاہتا ہے لوگ کافر نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود اگر کسی کو نیکی کی ہدایت نہیں دیتا، جنت کی ہدایت نہیں دیتا، نیک کاموں کو آسان اس کے لیے نہیں کرتا، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ مجھ سے کیا ہوا ہے۔ یہ بات درست ہے، گمراہ بھی وہ کرتا ہے، ہدایت بھی وہ دیتا ہے۔ متعدد آیات ہیں قرآن حکیم میں، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔
قرآن کے ساتھ اللہ گمراہ کرتا ہے، قرآن کے ساتھ ہی اللہ ہدایت دیتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ اٹل ہے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو رب ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو رب گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جس کو گمراہ کرتا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وہ تو چاہتا ہے سب ہدایت پہ آ جائیں، اس کے چاہنے کے باوجود گمراہ کیوں کرتا ہے؟ اس کے پیچھے اس بندے کی کرتوتیں ہوتی ہیں۔ کسی کو کہو نا کہ تم یہ نیکی شروع کر دو، اچھا یہ دعا کریں، مطلب دعا کریں، اب تیرا ہی قصور ہے کہ تو دعا نہیں کر رہا، میرا کوئی قصور نہیں۔ کسی کو کہو داڑھی چھوڑ دے یار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک کو پسند کر، وہ کہتا ہے جی بس مجھے پتہ ہے، بس آپ دعا کریں، مطلب تیرا ہی قصور ہے۔ یا کہے گا بس جب اللہ نے توفیق دینی ہے تبھی سارے کچھ توفیق سے کام ہوتے ہیں نا جی، اس کی تو یا رب کا قصور نکالے گا یا آپ کا نکال دے گا، اپنا نہیں نکالے گا۔ یہ بدعقیدگی ہے، یہ اس داڑھی سے بڑا جرم ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جب رب نے بے شمار لوگوں کو توفیق دی ہوئی ہے تو بتا تجھے کیوں نہیں ملی؟ تو نے کیا کیا ہے؟ یہ مانتے ہیں کہ تجھے توفیق نہیں ملی، مگر تو بتا تو نے کیا کیا ہے؟ 2 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ ابا بسکٹ دے دے، اٹھایا ہوا اس کو بسکٹ دے دیے، وہ توڑ کر پھینک دے اور ہنسنا شروع کرے، اور دو جی مجھے بسکٹ اور دو گے اس کو؟ اور اگر کھا لے اور مانگے دو گے، اور کھا لے اور مانگے اور دو گے، وہ کھاتا جائے آپ دیتے جاؤ گے، اور اگر وہ توڑتا ہے تو آپ اس کو نہیں دو گے، اور وہ روئے بل کے کہ مجھے دو، آپ کہو گے نا بچو تم توڑ رہے ہو، تمہیں نہیں ملے گا۔ تو کیا رب کی ہدایت تیرے بسکٹوں سے بھی زیادہ سستی ہے کہ تو توڑ توڑ کے پھینکے اور وہ تجھے دیتا رہے؟ ہاں، ہدایت کائنات کی سب سے مہنگی چیز ہے، سب سے مہنگی چیز ہدایت ہے۔ اسی میں توحید آ جاتی ہے، اسی میں شرک کی نفی آ جاتی ہے، اسی میں نماز آ جاتی ہے، حج خیرات ہر چیز اس میں آ جاتی ہے۔ جب آپ ہدایت پر ہیں ہر نیکی کریں گے، ہر برائی سے منع ہوں گے۔ جب وہ کائنات کی سب سے مہنگی چیز ہے اور تو توڑ توڑ پھینکے اور تجھے دیتا پھرے، نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوتے تھے، یار میں ان کو سمجھاتا ہوں یہ باز کیوں نہیں آتے، میں ایسے طریقے سے سمجھاتا ہوں، کبھی ایسے طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں او میرے پیارے حبیب آپ ٹینشن نہ لو، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سن رہے ہیں، میں نے ان کے کان ہی بند کر دیے ہیں، میں نے ان کے دل بند کر دیے ہیں۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، تیرا گمان یہ ہے کہ یہ سن رہے ہیں اور عقل رکھتے ہیں؟ نہیں، انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ ڈنگر ہیں، جانور ہیں، ان کو نہ سنتا ہے نہ ان کو کوئی عقل ہے۔ میں نے سوئچ ان کا آف کیا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے ناقدری کی تھی، تکبر کیا تھا۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو ناحق تکبر کرتے ہیں۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ حق آ جانے کے بعد ٹھکرا دینا، یہ تکبر ہوتا ہے۔ حق آ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس ذرہ برابر تکبر ہوا نا جنت نہیں ملے گی۔ ساتھی پریشان ہو گئے کہ حضرت کلنا یحب ان یکون نالہ حسنا وثوبہ حسنا، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے بھی اچھے ہوں، اس کی جوتی بھی اچھی ہو، اگر ایک ذرہ تکبر سے جنت حرام ہو جاتی ہے تو ہمارا کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور یہ تکبر نہیں ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے حق واضح ہو جانے کے بعد ٹھکرا دینا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اچھا اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو حق آ جانے کے بعد
تکبر کرتے ہیں ہم ان سے اپنی آیات کو دور لے جاتے ہیں، ہدایت کا سامان ہٹا دیتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، سارا قرآن پڑھ جاؤ، سارے معجزے دکھا دو، کبھی ایمان نہیں لائے گا۔ کیوں؟ ہم نے اندر سے سوئچ آف کر دیا ہے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، سیدھا راستہ دیکھے گا مگر چل نہیں سکے گا۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، ٹیڑھا راستہ دیکھے گا تو اس پہ چلے گا۔ یا اللہ اس کی مت کیوں ماری گئی؟ فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، سمجھنے سوچنے کے بعد غفلت کرتے تھے، ناقدری کرتے تھے، کل پہ ڈالتے تھے، ہم نے ان کو معوف ہی کر دیا۔ اب ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ ہاں روئیں دھوئیں اور گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے اور باور کروائیں کہ یا اللہ غلطی پھر نہیں ہوگی تو مل سکتی ہے، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے۔ جتنی آیات قرآن حکیم میں اس معنی کی ہیں، لو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدہم من بعد ما جاءتہم البینات، لو شاء اللہ ولو شاء اللہ، اللہ چاہتا تو یوں ہو جاتا، اللہ چاہتا تو یوں ہو جاتا، اس ساری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر جبرن کرنا چاہتا تو ایسے کر لیتا، مگر رب نے اختیار دیا ہوا جبر نہیں کرتا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرا رب چاہتا، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، زمین کا ہر شخص ایمان لے آتا۔ اے نبی اگر یہ جبری کرنی تھی تو میں خود کر لیا ہوتا، آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ اگر زبردستی ہی مسلمان بنانا ہے تو پھر ہم کر لیتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا آپ لوگوں کو مجبور کر کے مومن بنانا چاہتے ہیں؟ انما علیک البلاغ، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، وعلینا الحساب، حساب ہم لیں گے۔ انما انت مذکر، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر مسلط نہیں ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، آپ ان پر جابر نہیں ہیں۔ وما انت علیہم بحفیظ، آپ ان کے دروگا نہیں ہیں، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے۔ انک لا تہدی من احببت، جس کو تو چاہے ہدایت نہیں دے سکتا۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ وہو اعلم بالمہتدین، اور اس کو پتہ ہے کس کس کو دینی چاہیے، وہ جانتا ہے سب۔ تو اس بارے میں 4 جملے ہیں، ان کو سیکھ لو، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پہلا جملہ یہ ہے کہ جو شخص ہدایت پانا چاہے اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ آپ مٹھائی کھانا چاہو آپ کو مٹھائی مل جائے، آپ گوشت کھانا چاہو آپ کو گوشت مل جائے، تو دینے والے کا احسان ہے نا، آپ نے جو چاہا ہو گیا۔ آپ بندہ ہدایت پانا چاہے رب ہدایت دے دے، یہ احسان ہے، یہ عدل بھی ہے اور احسان بھی ہے، عدل بھی ہے اور۔ نمبر 2، اس کے برعکس بندہ گمراہ ہونا چاہے، نہ قدری کرے، نہ ماننا چاہے، اور اللہ اس کو گمراہ کر دے تو یہ عدل ہے۔ 2 جملے ہو گئے۔ تیسرا یہ ہے کہ بندہ گمراہ ہونا چاہے اور اللہ پھر بھی ہدایت دے دے، ایسا ہوتا ہے۔ کئی شہداء ان کے وارث بالکل اجڑ گنوار تھے اور گالیاں دیتے اور مارنے کو آتے تھے، اور جب بیٹے کا وصیت نامہ پڑھا تو فوراً موم ہو گئے۔ وہ نہ اس کو بھیجنے پر راضی تھے اور نہ اس پر راضی تھے اور نہ ان کو اطلاع دینے والوں پہ راضی تھے، مگر وہ نہیں ماننا چاہتے تھے، وہ ادھر نہیں آنا چاہتے تھے۔ رب نے اس بچے کے صدقے ان کو ہدایت دے دی۔ تو بندہ گمراہ ہونا چاہے رب پھر بھی ہدایت دے دے، یہ اس کا محض فضل ہے۔ بندہ ہدایت پانا چاہے وہ ہدایت دے دے، یہ عدل اور فضل ہے۔
بندہ گمراہ ہونا چاہے وہ گمراہ کر دے، یہ محض عدل ہے. بندہ گمراہ ہونا چاہے اور وہ ہدایت دے دے، یہ محض فضل ہے. اور چوتھا جملہ اس کے برعکس ہے، بندہ ہدایت پانا چاہے اس کے لیے محنت کرے اور وہ اس کو پھر بھی گمراہ کر دے، یہ ظلم کی طرف بات جاتی ہے. اور اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ ظلم نہیں کرتا. آپ نہیں جانتے اس کے دل میں کیا ہے، رب جانتا ہے. اس لیے ہو سکتا ہے اللہ نے اس کے اندر سے سوئچ آف کیا ہوا ہو اس کے تکبر کی وجہ سے، اس کی غفلت کی وجہ سے، تو آپ پریشان ہو رہے ہو کہ مانتا کیوں نہیں. یہ تیرا کام ہی نہیں ہے. تیرا کام ہے واضح کر دو بات صاف صاف، اور اس کے بعد پھر وہ جانے، اس کا رب جانے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر جاتا ہے ہم ادھر ہی دھکا دے دیتے. چل، دھکا ہم ہی دیتے ہیں. اس کو یوں سمجھو کہ آپ نے اپنے 2 بیٹوں کو موٹر سائیکل میں تیل ڈلوا دیا، ایک نے کک ماری وہ کسی سینما گھر چلا گیا اور دوسرے نے کک ماری وہ مسجد میں چلا گیا. تیل آپ کا ہی استعمال ہونا ہے. آپ تیل بند کر دیں تو وہ کہیں بھی نہیں جا سکتے. یہ جبر ہے. تو توفیق رب ہی دیتا ہے، نیکی کی بھی اور برائی کی بھی، مگر سٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں، اختیار آپ کے پاس ہے. اور اس کو ہم محسوس کرتے ہیں. 2 آدمی بیٹھے ہوئے، اذان ہوئی، ایک اٹھ کے مسجد میں چلا گیا، دوسرا نہیں گیا، دونوں کے پاس اختیار تھا. تو یہ ہے اختیار. توفیق رب کی ہی ہوگی. جسم اسی کا دیا ہوا ہے، رزق اسی کا دیا ہوا ہے جو کھا کر جا رہے ہو نافرمانی کرنے کے لیے. قوت اسی کی دی ہوئی ہے جس کے ساتھ چوری کرتے ہو. پیٹرول اسی کا چل رہا ہے، مگر سٹیئرنگ تیرے ہاتھ میں ہے. ادھر جانا چاہو ادھر چلے جاؤ. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اس کو سیدھا راستہ دکھا دیا. اب اما شاکرن و اما کفورا، چاہے شکر کرے چاہے کفر کرے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، حق تمہارے رب کی طرف سے واضح ہو چکا. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اب جو چاہے ایمان لے آئے اور چاہے تو کفر کرے. آخری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو جو چاہے کر سکتا ہے، تو پھر کافر کفر کیوں کرتا ہے؟ جب اللہ کفر نہیں چاہتا تو پھر کافر کفر کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے جبر نہیں کیا. سمجھ آئی؟ میں پرنسپل بچوں پہ چکر لگا رہا ہوں، پیپر ہو رہے ہیں، ایک بچہ بڑا اچھا لکھ رہا ہے، میرا دل خوش ہو رہا ہے، یہ بچہ ٹاپ کرے گا، میرا نام روشن ہوگا. دوسرا بچہ مکھیاں مار رہا ہے، اس پہ میں دانت پیچتا ہوں، کوڑتا ہوں، جلتا ہوں، بھونتا ہوں، یہ ظالم میرا ریکارڈ خراب کرے گا، مگر اس کو میں سزا نہیں دیتا، اس کو اٹھا کر بھگا نہیں دیتا. بیٹھا وہ میری مرضی سے ہی ہے، مگر میں اس کو پسند نہیں کرتا. تو کافر کفر کرے، بدکار بدکاری کرے، چور چوری کرے، تو بیٹھا وہ رب کی مرضی سے ہی ہے، مگر رب اس کے عمل کو پسند نہیں کرتا. مومن ایمان لائے، نمازی نماز پڑھے، روزہ دار روزہ رکھے، وہ بھی رب کی مشیت اور ارادے سے ہی دنیا میں قائم ہے، مگر اللہ اس کو پسند بھی کرتا ہے. یہ چونکہ دارالامتحان ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی وہ مشیت جس میں رضا شامل نہیں وہ سب کے لیے ہے، اور وہ مشیت اور ارادہ جس میں رب کی رضا ہے وہ صرف نیک کام کرنے والوں کے لیے ہے. سمجھ آ گئی سب کو؟ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے، اور اس میں بسا اوقات دعا کرنے سے
تقدیر بدل جاتی ہے اور صلہ رحمی کرنے سے عمر بڑی ہو جاتی ہے، یہ احادیث بالکل صحیح ہیں۔ تو اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ نے لکھا تھا کہ یہ اس کی عمر 60 سال ہے تو اس نے صلہ رحمی کی تو رب نے کہا اچھا تو نے صلہ رحمی کی ہے تو 60 نہیں یار، تیری تو 65 کرنی چاہیے تھی، تو اللہ اس کو مٹا کے 65 کر دیتا ہو، کیونکہ وہ پہلے سے ہی جانتا ہے کہ اس نے صلہ رحمی کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ اس لیے بیسک عمر اس کی 65 ہے اور اس نے پھر صلہ رحمی کرنی ہے، پھر اس کی 70 کر دی جانی ہے، پہلے سے لکھا اللہ نے۔ اس کا رزق اتنا ہوگا، اس کی ماں کی دعا ہوگی اور اس کا رزق اتنا کر دیا جائے گا۔ پہلا بھی پہلے لکھا ہوا ہے، جو بعد میں ہونا ہے وہ بھی پہلے لکھا ہوا ہے، اور ہو جانا ہے وہ بھی پہلے لکھا ہوا ہے۔ تو یہ بات درست ہے کہ دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے، اور یہ بات بھی درست ہے کہ صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، یہ حدیث ہے، لیکن وہ رب کو مٹا کر نہیں لکھنا پڑتا، کیونکہ رب علیم ہے اور ہر چیز کو پہلے سے جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، دعا کی وجہ سے بونس مل جاتا ہے، وہ بھی پہلے سے ہی اللہ نے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ساری کائنات میں جو کچھ ہے میرے رب کے علم میں ہے اور اس کے مطابق ہی ہو رہا ہے، مگر کار ہم اپنے اختیار سے رہیں۔ اللہ جبر شرعی امور میں نہیں کرتا، تکوینی امور میں رب جبر کرتا ہے، اور جس میں جبر کرتا ہے اس میں سوال نہیں کرتا، اور جس میں اختیار دیتا ہے اسی میں سوال کرے گا۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔